ڈالی کیا حال ہے؟ ہیلو، بس ٹھیک غالب بھائی سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک آواز ہوں، آ رہی ہاں ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا ہاں غالب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے گاندھی نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے کہ the idea of God comes naturally to us, to all humans. نیچرلی آتا ہے، مگر اس کی ایوولوشنری ریزن ہے نا. اس کی ریزن کوئی گاڈ نے ہمارے اندر ڈالا نہیں ہے، اس کی وہ ایوولوشنری ریزن ہے. جی ٹھیک ہے، وہ تو ایوولوشن ریزن سمجھ آ گئی کیونکہ آپ کے ماں باپ کرتے ہیں، آپ کے دماغ میں جو نہیں وہ بڑی ڈیپ ایوولوشنری ریزن ہے، صرف ایک بات نہیں ہے. وہ ایک بک میں اکثر ادھر ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں نا، ایوالونگ برینز اینڈ ایمرجنگ گاڈس. جی وہ بک ضرور پڑھیں، اور اس کے اندر یہ پوری ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ گاڈ کا آئیڈیا برین کی ایوولوشن سے کیسے جڑا ہوا ہے. تو تھیوری آف مائنڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، تھیوری آف مائنڈ کیا ہوتی ہے. جی بالکل. تھیوری آف مائنڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے. جیسے آپ ادھر بیٹھے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بھی سوچ سکتا ہوں، چیزوں کو میں بھی آبزرو کر رہا ہوں. یہ ہے فرسٹ لیول آف تھیوری آف مائنڈ. مگر جو تھیوری آف مائنڈ کا سیکنڈ لیول ہے نا، وہ بڑا کمپلیکس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں جانتا، صرف یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کے بارے کچھ سوچ رہا ہوں، کہ آپ کو یہ پتا کہ میں کچھ سوچ سکتا ہوں. وہ یہ جانتا ہے کہ میں آپ کے بارے کچھ سوچ سکتا ہوں. یعنی میرا ایک اوپینین ہے آپ کے بارے میں، آپ کیسے دکھ رہے ہیں، آپ نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، آپ کے ایکشنز کیا ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں میرا ایک اوپینین ہے. اور سیکنڈ آرڈر جو تھیوری آف مائنڈ ہے، صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. وہ اس بات کی اویئرنس بھی ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی صرف یہ بات نہیں ہے. اور اس سوچ کی بنیاد پہ، یعنی اس بات کو سمجھتے ہیں سیکنڈ ڈگری آف تھیوری آف مائنڈ کے اندر لوگ، کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں برا اوپینین رکھ سکتا ہے، اور وہ برا اوپینین جو ہے ہمیں کیا پہنچا سکتا ہے؟ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اور اچھا اوپینین رکھے گا تو فائدہ بھی دے سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ سب سے پہلا پری ریکوزٹ ہے خدا کو ماننے کے لیے. یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ بچوں میں تقریباً 6 سے 8 سال کی ایج کے درمیان پیدا ہوتی ہے. یعنی جو سیکنڈ آرڈر تھیوری آف مائنڈ ہے، وہ 6 سال کے بعد بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اور تب وہ یہ بات سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ کوئی شخص ان سے غصے ہے اور اس وجہ سے ان کو مار بھی پڑ سکتی ہے یا ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. کوئی شخص ان سے خوش ہے تو وہ ان کو ٹریٹ دے سکتا ہے. کوئی اس طرح کی چیزیں. یہ سب وہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ بچوں پہ کیے گئے تھے اور آج تک کیے جاتے ہیں. جی غالب مجھے ایک بات ہے، یہی چیز سوری آپ بات کر رہے ہیں میں جی. تو اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب انسان پریمیٹیو تھا، تقریباً آج سے 1 لاکھ سال پہلے، یہ سیکنڈ آرڈر تھیوری آف مائنڈ جو ہے نا، یہ انسان کے اندر کہتے ہیں کہ پراپر طریقے سے آ چکی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا ہوا کہ انسان نے کیا کیا؟ اب انسان ڈفرینٹ فورسز آف نیچر دیکھ رہا تھا، اور جو چیز اس نے اپنی سوشل گیدرنگ اور سوشل کوہیرنس کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ڈیولپ کی تھی، وہ اس نے ڈفرینٹ فورسز سے بھی ریلیٹ کرنا شروع کر دی. جیسے کہ بارش جو ہے وہ برستی ہے، جیسے کہ اگر بجلی بہت زور زور سے کڑک رہی ہے آسمان سے تو وہ سمجھیں گے کہ خدا ہم سے ناراض ہے. ٹھیک ہے. اگر سیلاب آ گیا تو خدا ہم سے ناراض ہے. اگر بہت زیادہ فروٹ مطلب اگ گیا، آس پاس کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ اگ گئی ہیں، تو وہ سمجھتے تھے خدا ہم سے خوش ہے. پھر اگر ان کا شکار کامیاب رہا ہے تو خدا ان سے خوش ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ انہوں نے دریا، جھرنا، آسمان، بادل، بارش، زمین، شکار، فرٹیلٹی، ان سب چیزوں کے خدا بنا لیے. جب انسان نے یہ سمجھا نا، کیونکہ دیکھیں یہ ایوولوشن جب ایک چیز کرتی ہے تو ہر چیز کے ساتھ کا ایک ایوولوشنری سٹیپ کا ایک افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ سائیڈ افیکٹ بھی انسان کے اندر ڈیولپ ہو گیا. اور یہ بات بڑی میں وہ کتاب پوری میں نے تقریباً 40% پڑھی ہے، مگر میں نے ابھی تک جتنی پڑھی ہے، ایک بہت ڈیپر لیول پہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ خدا کا آئیڈیا بھی اصل میں ایوولوشن کا بائی پروڈکٹ ہے. اور ڈیفینیٹلی جب تک یہ کتاب میں کمپلیٹ پڑھوں گا تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں بتاتی جاؤں گا. تو ٹھیک ہے. غالب مجھے آپ جو بتا رہے تھے، آپ دوبارہ وہ آخری پوائنٹ ریپیٹ کر سکتے کہ وہ کیوں آتا ہے، اس کا لائک کس چیز کا نیگیٹو چیز ہمیں
ہمیں اس خدا کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے کچھ بولا تھا مجھے پورا سمجھ نہیں آیا, اگر آپ دیکھیں جو یہ تھیوری آف مائنڈ ہے جو یہ کہتی ہے, جو کہ سوشل بیہیویئر کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے, وہ کیا ہے کہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ دوسرا اس کے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے, دوسرے کا اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے, اور اس کا اگر اوپینین پازیٹیو ہے تو اس انسان کے اوپر پازیٹیو افیکٹ ہوں گے, اگر وہ اوپینین نیگیٹو ہے تو اس کا اسے نقصان ہو سکتا ہے. یہ اصل میں سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جن لوگوں کو یہ چیز نہیں آتی ہوتی وہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے پراپرلی سوسائٹی میں جی بالکل جو ہے نا بہیو. ٹھیک ہے, ایون کہ کچھ ڈس آرڈرز آج کل ایسے ہیں جیسے آٹزم وغیرہ, جس میں لوگ ڈس ایسوسیٹ ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر یہ سکلز پراپر نہیں ہوتی. ان لوگوں کے اندر خدا کو نہ ماننے کی ٹینڈنسی, وہ خدا ان کے لیے آئیڈیا آف گاڈ فورن ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ جیسے ایک شخص ہے اس نے سوچ کے ایتھیسٹ بنا ہے, نہیں, ان کے اندر آئیڈیا آف گاڈ ہی فورن ہوتا ہے. آپ ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے کہ خدا ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں میں اس طرح کے ڈس آرڈر پائے گئے. اچھا, تو آپ کے خیال میں جب یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر ہمارے اندر خدا کا بھی کانسیپٹ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. دیٹ از دا کی تھنگ. خدا کا کانسیپٹ اس کا بائی پروڈکٹ ہے, کیونکہ جو سیکنڈ آرڈر آف تھیوری آف مائنڈ ہے نا, سیکنڈ ڈگری آف تھیوری آف مائنڈ, وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کے اندر ایک کیا اسے کہتے ہیں, وہ ابھی میرے ذہن میں اچھا خاصا ورڈ آیا تھا وہ نکل گیا, ایک ایسا ایٹیٹیوڈ پیدا کر دیتی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں بلیو کرتے ہیں. مس فائر کرتا ہے وہ میکنزم, سوری میں نے جو کہنا تھا نا, مس فائر کرتا ہے یہ میکنزم, جو کہ اس چیز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کسی کا میرے بارے میں اوپینین غلط ہے, خراب ہے, تو وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو یہی آپ فورسز آف نیچر سے بھی ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, اور گاڈ کا اوریجن یہاں سے ہوا ہے. اصل میں اینتھروپولوجی اور ایوولوشن یہ کہہ رہی ہے. غالب اس کا جو یہ تھیوری ہے, یہ نیچر میگزین یا کسی سائنٹیفک پبلیکیشنز میں چھپی ہے فار ایگزامپل اس کے اوپر؟ وہ تو ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا نا, مگر یہ ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ پیپرز بہت سارے ہوئے ہیں, مگر وہ جو آٹزم والا سسٹم ہے نا, جس میں لوگ جو ہیں وہ جن کے لوگوں کی سوشل سکلز نہیں ہوتی پراپر, اور وہ گاڈ کے آئیڈیا میں بلیو ہی نہیں کر سکتے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, نہیں غالب یہ تو بہت ہی وہ چیز ویل اسٹڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. غالب تو یہ کسی اور جانور کے اندر یا اور چیز اندر سیکنڈ تھیوری آف مائنڈ ہے فار ایگزامپل لیٹس سے جو اور ابھی تو نہیں ہے. ابھی تو فرسٹ ڈگری آف تھیوری آف مائنڈ جو ہے نا وہ بھی کسی اور جانور میں پراپر دیکھا نہیں گیا. ایون کہ چمپس میں بھی اگر آپ کہیں تو نہیں ہے, مگر نیانڈرٹالز میں اور ڈینیسوونز میں یہ تھا. ٹھیک ہے, ان کے اندر موجود تھا, ان کے اندر سیکنڈ ڈگری بھی تھی. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہمارے اندر ڈیولپ کیوں ہوئی یہ چیز. اب یہ تو بات نہیں ہمیں پتا, مگر ہم ایک بات بتا سکتے ہیں کہ آج سے 2 لاکھ سال پہلے انسان کا جو برین سائز ہے وہ ایوریج برین سائز 1350 کیوبک سینٹی میٹر سے زیادہ ہو چکا تھا. ایون کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ آرکیک ہوموسیپینز کا آلموسٹ 1500 کیوبک سینٹی میٹر تک گیا تھا. پھر یہ چھوٹا بھی ہوا, اور چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے برین سائز میں تو کوئی انکریز نہیں ہوا, مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ انٹرنل کنیکشنز جو برین کے ہیں اور گرے میٹر جو برین کا ہے, جو برین کے ڈسٹنٹ ایک ادھر والے حصے کو ادھر والے حصے سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہائی ویز تھی وہ مزید کریٹ ہوئی ہیں, یہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بہت سے طریقوں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیسے ہوا ہے. وہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ انسان جو ہے, اب جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ آج سے 40,000 سال پہلے انسان جو تھا بڑی بڑی کیو پینٹنگز بنا رہا تھا. اور ایک بات جو بہت ہی حیران کن ہے کہ گھوڑا جو چلتا ہے نا اس کی ٹانگوں کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج جب آرٹسٹ گھوڑے کی تصویر بناتے ہیں نا تو وہ اس پیٹرن کو ریکگنائز کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں. گھوڑا چلتے ہوئے گھوڑے کی ایک خاص گیٹ ہے, وہ بنا ہی نہیں پاتے, وہ غلط بنا دیتے ہیں آج کے آرٹسٹ. مگر 40,000 سال پہلے کے جو ہنٹر گیدرر آرٹسٹ تھے نا, وہ اس بارے میں غلطی کرتے ہی نہیں تھے کبھی بھی, کیونکہ وہ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے اس کو. کریکٹ, یہی وجہ نا. ہاں جی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کوگنیٹو ایبلٹی کافی ایڈوانس تھی. اور دوسری بات ہے کہ کیو پینٹنگز جو ہیں وہ آج سے تقریباً 50,000 سال پہلے 40,000 سال پہلے بننی شروع ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ پتا کہ اگر 1 لاکھ سال پہلے کا انسان پینٹنگز نہیں بنا سکتا تھا اور 50,000 سال پہلے والا یا 40,000 سال پہلے والا بنا رہا تھا یا 20,000 سال پہلے والا بنا رہا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوران میں برین میں کچھ تو ایوولوشن ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ مگر ظاہری بات ہے کہ اس کا ایویڈنس فائنڈ کرنا ایک کافی مشکل کام ہے, بہت مشکل سے جو ہے نا وہ آئے گا سامنے. مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دوران میں ایک زبردست قسم کی کوگنیٹو ایوولوشن ہوئی ہے جو کہ نیورولوجیکل ایوولوشن کا
बाय प्रोडक्ट है असल में। और ठीक इंसान का दिमाग जो है मजीद कॉम्प्लेक्स हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स हुई हैं, लॉन्ग रूट न्यूरल कनेक्शंस इतने जबरदस्त किस्म के बने हैं कि वो फिर क्या करते हैं, वो उन्होंने हमें एबिलिटीज दी हैं और एक एक स्टेप में ये चीजें हो रही थी। यानी आज से 40,000 साल पहले इंसान ने पहली बार बांसुरी बनाई थी जी किसकी हड्डी से? एक गिद्ध की हड्डी से, वल्चर की हड्डी से 40,000 साल पहले इंसान ने फ्लूट बनाई थी। यानी म्यूजिकल रेवोल्यूशन भी उस टाइम शुरू हो रहा था, उससे पीछे नहीं था। इंसान तीर भाले नेजे तीर तो बना रहा था, मगर फ्लूट जो है वो 40,000 साल पहले ही बनाई है हड्डियों से। तो और तकरीबन आज से 60,000 साल पहले, उससे पीछे इंसान पत्थर के लकड़ी के टूल्स बनाता था। आज से 60,000 साल पहले इंसान ने हड्डियों के टूल्स बनाने शुरू किए। आइवरी की जो वर्किंग है वो आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इंसान जबरदस्त किस्म की कर रहा था जी, ठीक है, बोन्स की कर रहा था। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें ये समझ आता है कि आज से 1 लाख या 2 लाख साल पहले वाला इंसान इस काबिल नहीं था कि वो गॉड का आइडिया ले सके और उसे लेके सामने आ सके। सही। मगर बाद वाला फिर था, जाहिर बात है, क्योंकि जैसे जैसे अब मैं तो एक बात हमेशा इस चैनल पे कहता आया हूं, वो यही है कि रिलीजन जो है वो खुद इंसान के सोशल बिहेवियर का बाय प्रोडक्ट है। और वो बात तो एवोल्यूशन उस बात को, एंथ्रोपोलॉजी उस बात को सही तरह से सच साबित जी जी बिल्कुल। गालिब भाई, हमारे अंदर कोई और ऐसी थॉट है जो इतनी परवेसिव है, लाइक द गॉड इमेजिनरी थॉट जो परवेसिव है इन ऑल कल्चर्स? देखिए, गॉड जो है वो सारे सुपरस्टिशियस बिहेवियर से जुड़ा ही हुआ है ना। डेथ भी तो है ना, डेथ और स्पिरिट्स, इवन के गॉड से पहले हमें ये दिखाई दे रहा है कि आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि हमने अर्ली इंडियंस की बुक का जो हम कर रहे हैं सारा रिव्यू, उसके अंदर हमने पिछली बार ये बताया भी था कि किस तरह से 1 लाख साल पहले इंसान जो है वो अपने मुर्दे दफन कर रहा था और उन मुर्दे उनके सामान के साथ, ग्रेव गुड्स कहीं थे जो साथ उनके दफन कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि वो समझता था कि ये आफ्टर लाइफ में जा रहे हैं। तो आफ्टर लाइफ का एक कॉन्सेप्ट भी तो मौजूद है ना, ठीक है। मगर जाहिर बात है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, हम इन कॉन्सेप्ट्स को एज रियल डिस्कस नहीं कर रहे। हम इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी के बाय प्रोडक्ट के तौर पे, जैसे हम सिंपल एक बात कर रहे हैं कि एवोल्यूशन जब भी कोई टूल को इवॉल्व करती है तो उस टूल के साथ वो टूल मिसफायर भी तो करता है ना। हमारा दिमाग खुद एक ब्रेन, एक टूल है और वो मिसफायर करता है और हमें हेलुसिनेशंस होती हैं, हमें और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल। तो जिन-भूत नजर आ जाते हैं लोगों को, तो वो चीजें भी तो ब्रेन की सारी वर्किंग है। तो ब्रेन का भी एक मिसफायर का मैकेनिज्म है, इंसान की नजर का भी मिसफायर का मैकेनिज्म हो सकता है। डिफरेंट तरह से डिफरेंट मिसफायर के मैकेनिज्म्स हैं। तो ये सोशल बिहेवियर और सेकंड ऑर्डर थ्योरी ऑफ माइंड का जो मिसफायर है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसानों के बारे में नहीं सोचते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप ये भी सोचने लगते हो कि अगर बिजली गरज रही है बहुत ज्यादा तो बिजली का खुदा जो है वो मुझसे नाराज है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो फर्टिलिटी का गॉड मुझसे नाराज है। ये बातें हैं, ठीक है। तो गालिब भाई, उसी वक्त जो आप ये कह रहे हैं, सॉरी बात लंबी हो रही है, लेकिन उसी वक्त जब ये चीज डेवलप हुई तभी हमारा जो आइडिया है कि टू बिलीव इन समथिंग फिक्शनल केम इन रफली, ये उसी वक्त से। हाँ, क्योंकि केव पेंटिंग में ना इंसान ने ना, एक केव है फ्रांस के अंदर, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, अल्टेयर या कुछ इस तरह का। याद, हाँ उस केव के अंदर ना 1500 पेंटिंग्स हैं। जी जी। सॉरी, उसके अंदर को 1000 के करीब चीजें उन्होंने छत पे और दीवारों पे ड्रॉ की हैं। जी जी। जिनमें से 900 से ज्यादा जो है ना वो एनिमल्स हैं और सिर्फ कोई 10 या 15 उसमें इंसान है। और फिर ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स, जिनको आप कहेंगे ऐसे आइकन्स के जी आधा जिस्म आदमी का है तो उससे ऊपर शेर है, ये भी बने हुए हैं जी। तो लोग ये भी समझते हैं कि ये को पहली बार मिथोलॉजिकल थिंकिंग इंसान के अंदर आ चुकी थी। जो लायन मैन था ना, जो कि इवन के हमें हड़प्पा में भी दिखाई देता है, वो 40,000 साल पहले लोग उसे बना रहे थे जी। अब वो क्या होगा ये हमें नहीं पता, मगर वो था तो सही ना, ठीक है जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।